الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ فیلڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سے سب سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا. الغوطہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق میں تقریباً 8.5 کلومیٹر پر ہے. یہاں کا موسم عموماً گرم اور خشک رہتا ہے. جولائی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 40.4 ڈگری رہتا ہے، جبکہ جنوری میں کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 16.5 ڈگری رہتا ہے. یہاں پانی اور درخت وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہیں. حضرت مہدی کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگیں. حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق و باطل کا آخری معرکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے. لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی. نیز یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے، ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں. البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور ہر محاذ کے کمانڈر سے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا. عسکری امور پر نظر رکھنے والے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی مجاہدین اسی طرح دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. مرکزی کمانڈ کہیں ایک جگہ ہے اور ان کے تحت جگہ جگہ مجاہدین دشمن پر یلغار کر رہے ہیں. لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جنگوں کا بیان کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو پوری کی پوری تاریخ چند الفاظ میں بیان کر دی اور کہیں تھوڑی تفصیل اور کبھی بہت تفصیل بیان کی ہے. اس لیے بعض دفعہ واقعات کی ترتیب میں تضاد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تضاد نہیں. رومیوں سے صلح اور جنگ. حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے بھتیجے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اہل روم سے امن کی خاطر صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے ایک عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور تمہارا بچاؤ ہو جائے گا، پھر واپس لوٹو گے حتیٰ کہ تم سرسب سطح مرتفع زمین میں اتر جاؤ گے. پھر ایک عیسائی سلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا سلیب غالب آ گئی. پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا اور وہ اس سلیب کو توڑ ڈالے گا، جس پر اہل روم عہد و معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کے لیے متحد ہو جائیں گے. اہل ایمان بھی اپنا اسلحہ لے کر اٹھیں گے اور جنگ کریں گے، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ اعزاز شہادت سے سرفراز فرمائیں گے. صحیح ابن حبان اور مستدرک کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے. پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں. چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے. اس جنگ کا ذکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مفصل حدیث میں بھی آیا ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ جنگ بھی حضرت مہدی کے دور میں ہوگی اور یہ صلح بھی حضرت مہدی کے ساتھ رومی بادشاہ کرے گا. لہٰذا اس حدیث کو حضرت مہدی کے خروج سے پہلے کسی اور جنگ کے لیے ثابت کرنا درست نہیں. مسلمان اور رومی صلح کریں گے. ابھی یہ واضح نہیں کہ عیسائیوں کے کون سے ممالک اس صلح میں شامل ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اکثر عیسائی ممالک کی حکومتیں اگرچہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ یعنی امریکی اتحادی نظر آتی ہیں، لیکن تمام رومن کیتھولک عوام ان میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے گا. پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے عقب کے دشمن سے لڑیں گے. نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس میں اس عقب کے دشمن کی وضاحت آئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی قسطنطنیہ کے عقب کی جانب کا دشمن.
اگر آپ دنیا کے نقشے میں عرب اور اٹلی یعنی روم کو اپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں کا عقب تقریباً امریکہ ہی بنتا ہے۔ مسلمان اور رومی مل کر عقب کے دشمن سے جنگ کریں گے تو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ اس میں یہ ضروری نہیں کہ جنگ دشمن کی سرزمین پر ہی ہو، بلکہ اس دور کے جو حالات احادیث میں آئے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عقب کا دشمن خود اس خطے میں پہلے سے موجود ہوگا۔ اس جنگ عظیم میں 9,60,000 رومی یعنی اہل مغرب شریک ہوں گے۔ جنگ آماک اور اس کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم آماک یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے، تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پر تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ کرے گا، اور 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، باقی 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ لہٰذا یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً بعد ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ وہ اگر اسے چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھلائیں گے جو ان کے نیزے میں لگ گیا ہوگا۔ آماک اور دابق شام کے شہر حلب کے قریب 2 جگہوں کے نام ہیں۔ دابق شام کے شہر حلب سے شمال میں تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی کی سرحد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ترکی کی سرحد یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر دور ہے۔ کفار اپنے قیدی مانگیں گے۔ یہاں قیدیوں سے کون سے قیدی مراد ہیں؟ کیا وہ مسلمان قیدی جن کو کافروں نے گرفتار کیا پھر مجاہدین ان کو کافروں کے قبضے سے چھڑا لائے، یا پھر وہ کافر قیدی جن کو مجاہدین نے گرفتار کر لیا ہوگا؟ اور کفار اپنے قیدیوں کا مطالبہ کریں گے اور صرف انہی مجاہدین سے لڑنا چاہیں گے جنہوں نے ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہوگا۔ محدثین کے نزدیک یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، البتہ اکثر محدثین کے نزدیک یہاں پہلی صورت مراد ہے، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں صورتیں بیک وقت ممکن لکھی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے امیر ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ کسی مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ممکن ہے وہاں بھی نام نہاد دانشور یہ کہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے سب کو مروانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مذکورہ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے خروج کرے گا۔ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے لفظی معنی مراد ہیں تو پھر اس سے مراد شام کا شہر دمشق یعنی الغوطہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کا مرکز دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔ نعیم ابن حماد نے اپنی الفتن میں اس جنگ کے بارے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے، وہ رومی معاہدہ شکنی کرنے کے بعد متحد ہو کر سمندر کے راستے آئیں گے اور شام، سیریا، اردن، فلسطین، لبنان کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کر لیں گے، صرف دمشق اور موتق بچیں گے اور بیت المقدس کو تباہ کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دمشق میں کتنے مسلمان آ سکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دمشق ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس طرح وسیع ہو جائے گا جس طرح رحم مادر وقت کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موتق کیا ہے؟ فرمایا شام کا ایک پہاڑ ہے جو حمص کے دریائے ارنت کے کنارے ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اہل و عیال اس وقت موتق یعنی پہاڑ کے اوپر ہوں گے اور مسلمان دریائے ارنت کے کنارے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر شام اور لبنان کا نقشہ اٹھا کر دیکھا جائے تو سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ شام کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عراق ہے جہاں کفر کا متحدہ لشکر قابض ہے، مغرب میں لبنان ہے جہاں سے شامی فوج کے انخلا کے بعد طرابلس سے لے کر گولان کی پہاڑیوں تک اسی لشکر کا قبضہ ہو جائے گا۔ البتہ دمشق سے موتق یعنی حمص شہر کی مغربی جانب تک جبل لبنان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء بحری جہاد کے شہداء، اماک انطاکیہ کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہداء ہیں۔
ان جنگوں کے شہداء کے بارے میں ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، چنانچہ وہ 1/3 جو اس جنگ میں شہید ہوں گے ان کا ایک شہید شہداء بدر کے 10 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ شہداء بدر کا ایک شہید 70 کی شفاعت کرے گا، جبکہ ملاحم یعنی ان خطرناک جنگوں کا شہید 700 کی شفاعت کرے گا۔ یہ جزوی فضیلت ہے، ورنہ شہداء بدر کا مقام تمام شہداء میں سب سے بلند ہے۔